ریپبلکن نمائندوں کی اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ مہینے حلف اٹھایا اس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں ایک منقسم حکومت کے نئے دور کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی ریپبلکنز نے وائٹ ہاؤس کی نگرانی کے کانگریس کے کردار کو ادا کرنے کا عزم بھی کیا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی امریکی یہ سوچتا ہے کہ انصاف ہر کسی کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اس صدارت میں دیکھا ہر الیکشن سے پہلے جو ہوا اس کا جو بھی نتیجہ تھا انہوں نے اسے استعمال کیا، انہوں نے جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی، وہ خود اپنے نظریات کے لیے مختلف معیار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایسے نہیں چلتا۔ ریپبلکنز دلیل دیتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، چاہے وہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر بڑی تعداد میں ہونے والی مائیگریشن ہو۔ کئی ماہ تک مسلسل ملک میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کے ریکارڈ بنے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے سمجھ بوجھ رکھنے والے کوئی شخص اس پر کسی اور نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ارادتاً اور سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ یا وفاقی حکومت کو مبینہ طور پر سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے مسلح کیا جانا ہو۔ ہم اس کمیٹی کو اس کے بنیادی مشن کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیکس دہندگان کے ڈالرز کا غلط اور ناجائز استعمال نہ ہو۔ وفاقی بیوروکریسی کے طریقہ کار میں تاریکیوں کے اندر ایک روشنی پیدا کی جائے تاکہ کرپشن اور ذاتی مفادات کے تابع اقدامات کو روکا جا سکے، اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری وفاقی حکومت امریکی عوام کے لیے مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ ریپبلکن صدر کے خاندان کی تحقیقات بھی کرنا چاہتے ہیں، بشمول ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر اپنے والد کے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات۔ ایگزیکٹو برانچ کی نگرانی کانگریس کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی تحقیقات ہونا ایک عام بات ہے جب کانگریس کے دونوں ایوانوں یا ان میں سے کسی ایک میں صدر کی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہو۔ ایک منقسم کانگریس کے دور میں بھی کانگریس کی تحقیقات کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح معنوں میں مفید اثر ہونے کے لیے دونوں جماعتوں کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ تحقیقات صدر کو غیر منصفانہ طور سے نشانہ بنائیں گی۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انتہائی درجے کا میگا ریپبلکن ایجنڈا دیکھ رہے ہیں، جس کی جڑیں کام کرنے والے خاندانوں کی فلاح نہیں بلکہ مواخذے اور بے بنیاد بدلہ لینے میں ہیں۔ ایوان نمائندگان میں قوانین میں کی جانے والی کوئی بھی تبدیلیاں ڈیموکریٹس کی اکثریت والے سینٹ سے منظوری نہ پا سکیں گی۔ یہاں عوامی نمائندوں کے پاس بہت جگہ ہے کہ وہ سب پینا جواب طلبی کے لیے عدالتی سمن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آ کر بولنے پر مجبور کر سکے، اگرچہ کسی کو بھی ان تحقیقات کے باعث اصلی تبدیلی کی توقع نہیں۔ صدر بائیڈن کی ذاتی رہائش گاہ سے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی دریافت کی بھی ایوان نمائندگان تحقیقات کرے گا۔ ریپبلکنز کو امید ہے کہ یہ تحقیقات سن 2024 کے انتخابات تک لوگوں کا فوکس خود پر رکھ پائیں گی۔ ہم تاریخی طور پر دکھا سکتے ہیں کہ کانگریشنل تحقیقات صدر کے لیے پسندیدگی کی سطح کو کم کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے صدر کے بارے میں عوام کی رائے واقعی خراب ہوتی ہے۔ یو ایس ہاؤس کی بائیڈن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات کے دوران جاری ہونے والے پہلے قانونی سمنز پچھلے ہفتے جاری کیے گئے ہیں۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔